إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدنا علما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا والله مستكبرا كأن لم يسمعهما كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب عليم. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لغو باتوں کو خرید لیتے ہیں تاکہ جہالت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں، اسے کھیل تماشا بنائیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. جب ان کو قرآن پڑھ کر سنایا جائے تو تکبر سے منہ موڑ لیتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں پر بوجھ ہے. آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیں. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا. دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بنا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ و عزا برہانہ و عما نوالہ دی ذات واسطے ہے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الثقلین امام القبلتین شمس الضحیٰ بدر الدجا والی بطحا سید کائنات امام الہدیٰ سید العالمین رحمت للعالمین شافع المذنبین جناب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے ہوتے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام. ذی وقار حضرات، میرے نہایت قابل احترام اور محترم معززین اکرامات، اللہ دے فضل و کرم دے نال بہت ادا احسان ہے. پچھلے جمعۃ المبارک تو لے کے اج دے جمعۃ المبارک تک بہت بڑیاں اللہ نے نعمتاں دے نال نوازیا. سب تو بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ دی زندگی دے اندر تندرستی ہے، صحت ہے. بخار آ جائے، کان دے اندر درد آ جائے، لک دے اندر درد آ جائے، انسان مفلوج ہو جاتا ہے.
اللہ اکبر اللہ آیات کریمہ سورہ لقمان دی ایسے وہ لوگ نے اللہ دے دین نو روکن واسطے او بڑے بڑے ایکٹراز نو خرید لیندے نے پیسے دے کر کے کہ اے اللہ دے قرآن دی آواز بند ہو جائے۔ سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اج دی نشست دے اندر شیطان دی آواز دا جو اے موضوع ہے، یعنی کہ شیطان کی آواز موسیقی، یہ دے اتے میں تہاڈی خدمت دے اندر گفتگو تہاڈے نال میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ انسان مسلمان دا دعویٰ ہے لیکن مسلمان نہیں۔ بڑی دل جمی دے نال میری گفتگو نو سمیٹن دی کوشش کرنا، وقت بہت قلیل ہے، تھوڑا ہے وقت دے اندر بہت عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بیان کراں گا، اللہ دے قرآن نو۔ اللہ رب العالمین مینو سچ بیان کرن دی اور میرے سامعین نو عمل کرن دی سانو دوواں نو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ لہو الحدیث قرآن مجید دی آیات مقدسہ 21واں پارہ سورہ لقمان دی، یہ دے اندر اللہ رب العالمین نے جدو آمنہ دے لال در یتیم نے نبوت دا دعویٰ کیتا، جوگ در جوگ لوگ آ رہے نے اسلام دی او شمع دی روشنی دے اندر داخل ہو رہے نے۔ آمنہ دے لال در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین نو سن واسطے جو آیات مقدسہ ہے او دا شان نزول ترجمہ تو سانے سنیا اہم و فہم و زبان دے اندر ہے۔ بیشتر لوگ بہت بہت دوروں آ کر کے اپنیاں زندگیاں دے اندر انقلاب لے کے آ رہے ہیں۔ کوئی شام سے چل کے آ رہے ہیں، کوئی روم دے اندروں چل کے آ رہے ہیں۔ اور کس وجہ تو آ رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دا قرآن گلیاں گلیاں دے اندر سنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، ساڑھے اس معاشرے دے اندر اسلام بھی، اسلام دا دعویٰ بھی کرنے ہیں، مسلمان دا دعویٰ بھی کرنے ہیں، اور اے بھی کہنے ہیں کہ اے جو موسیقی ہے، اے جو موسیقی ہے اے اسلام دی روح دی اے غذا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ساڑھے دوست بھائی وہ اپنی گڈی کڈن گے، قوالی لا لیں گے، وہ کہیں گے قوالی لا کے اے برکت ہوندی ہے، وہ قوالیاں لا کے انشاءاللہ میں مختصر دے اندر بڑی عظیم باتاں میں عرض کراں گا۔ بعض دوست ایسے نے کو مولوی صاحب اس گڈی چ بہ جائے تو بیچارہ کہہ دے بھئی ٹیپ نو بند کر لے، سفر لمبا ہے جی مولوی صاحب تسی اتر جاؤ۔ گانیاں تو بغیر تے ساڑا سفر ہو نہیں سکتا، گانیاں تو بغیر سفر ہو نہیں سکتا۔ میری آواز اوپن ہے، میریاں اسلامی بہناں کچھ مسجد دے اندر بھی انہوں دی تشریف آوری ہے، کچھ گھراں دے اندر موجود نے۔ اس بات نو توجہ نال سننا جی، موسیقی گانا سنن تو بغیر سکون ہی نہیں ملتا۔ آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے قرآن چ اعلان فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب تہاڈے عزیز و اقارب نو اکٹھا کرو، جا کے دعوت دو۔ کیا دعوت دیتی آمنہ دے لال نے؟ دعوت بہت بڑی، انعقاد کیتا، اہتمام کیتا، کھانے دا بہت بڑا اہتمام کرن تو بعد آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلح العرب والعجم، اگر تم کہہ دیتے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الا اللہ تفلح، فلاں پا جاؤ گے، والعرب والعجم، عرب اور عجم کے تم مالک بن جاؤ گے۔ توجہ، ہمارا جی بیٹا ہے، بچوں کی خوشی ہے، ہم نے ڈولڈ مکہ بھی کرنا ہے جی، بیٹا بڑا بیٹا ہے اس کی خوشی ہے جی، ہم نے باجوں بالوں کو بلانا ہے، اور ڈی جے کو، کیا ڈی جے کہتے ہیں اسے بھائی؟ الحمدللہ بھائی
نام نہیں آ رہا تھا، ڈی جے کو بلانا ہے جو گانے چلانے والا ہے۔ یہ محفل سما ہے، ذیوکار میری بات کا، غصے کی بات نہیں ہے، ناراضگی کی بات نہیں ہے، یہ اصلاح ہے۔ آج تمہارے اوپر امریکہ اور یہود و نصارہ کے کیمرے نصب ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ مسلمانوں کا ملک ہے، وہ کہتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں آج اس دور میں نہ مسلمان کا فرق ہے نہ سکھ کا فرق ہے۔ دیکھو ہمارے نیٹ ورک کہاں پہ جاتے ہیں۔ وہ مائیں تھیں 2 نفل پڑھ کے اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھیں، آج ٹی وی آن ہے، ماں کا بچہ اس کی گود میں ہے، پستان بچے کے منہ میں ہے، وہ نور جہان کا گانا لگا ہے، یا کوئی بھی ہے، ایسے ہی ہے آج کا دور، وہ کا دور۔ اگر وہ دور تھا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ شمع کے پروانے قولوا لا الہ الا اللہ، انہوں نے آواز سنی، کوئی مشرق کے آخر پہ ہے، کوئی مغرب کے آخر پر ہے۔ اصل میں جو موضوع ہے وہ موسیقی یعنی شیطان کی آواز ہے۔ آج ہمارا کوئی بھی پروگرام ہے، کوئی بھی، ہم کہتے ہیں کہ اس میں اگر موسیقی کا رنگ نہ ہو تو کیسے پتا چلے گا کہ میں بیٹے کی شادی کر رہا ہوں، بیٹے کی شادی کر رہا ہوں۔ پھر آج ہماری بیٹیوں کی بھی شادی ہوتی ہے، اس پر بھی ہم باجے اور ڈی جے لگاتے ہیں۔ کیا آج ہم مسلمان ہیں؟ کیا یہ کام جب کرتے ہیں ہندو اور سکھ میں ہمارا کوئی فرق ہے؟ کوئی تو اپنا لحاظ رکھو، ہم مسلمان ہیں، ہم کون ہیں؟ میں انشاءاللہ ابھی کچھ وقت میں عرض کروں گا، میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شان نزول یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلند آواز سے قولوا لا الہ الا اللہ تفلح العرب والعجم، اور مکہ کا ایک حارس بھی نظر اٹھتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، مکہ سے حارس بھی نظر اٹھتا ہے، وہ کہاں پہ جاتا ہے؟ اس کے ملک شام میں بڑی خوبصورتی تھی، موسیقی والے بڑے تھے، گانوں کو بجانے والے، ناچنے والے بڑے تھے۔ وہ اپنا روپیہ سونا لے کے ساتھ جاتا ہے۔ جو میں نے قرآن کی آیت کو پڑھا ہے کہ وہ لوگ خریدتے ہیں کن کو؟ ایکٹرز کو، کن کو؟ ان مراسیوں کو، جو جس کا نام وہ فوت بھی ہو جاتا ہے تو 20 سال بعد بھی ٹیلی ویژن پر اوپر اس کا آتا ہے جی آج کسی 50ویں سال گرا ہے، استغفر اللہ۔ اور تم مسلمان کیسے ہو؟ نام نہاد کے مسلمان ہو، جھوٹ بولتے ہو، منافق ہو، تم کیسے مسلمان ہو؟ آئیے ذرا توجہ سے، وہ جاتا ہے ایکٹرز کو خرید کر لاتا ہے، ناچنے گانے والی کو لاتا ہے، اور لا کر وہ لوگوں کو کہتا ہے، یہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ قرآن پچھلے لوگوں کو کس سے ہے، چھوڑو اس کو، چھوڑو، ناچ گانے میں آؤ، 7 روپیے بھی پھینکتا چلا جاتا ہے۔ اور ساتھ کیا ہے؟ شراب بھی ہے، ساتھ کیا ہے؟ شباب بھی ہے، ساتھ کیا ہے؟ اور کیا ہے اس کے ساتھ؟ ناچنے والی وہ بھی ہے۔ آج اور اس میں کیا فرق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے ذرا توجہ سے، صحیح مسلم کی کتاب ہے، صحیح مسلم کی کتاب ہے، اور حدیث بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 66 صفحہ ہے، 909 حدیث نمبر ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عرج نامی ایک جگہ ہے، جگہ سے آپ گزرے بھائیو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس جانور کے گلے میں ٹلی ہو، ٹلی، وہاں پہ فرشتہ آ کے واپس لوٹ جاتا ہے۔ جہاں پہ یہ موسیقی کے آلات موجود ہوں، گانے کی آواز ہو، انشاءاللہ تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ نام کیا ہے؟ اشقیہ، یہ گلوکار ہے۔ کہاں؟ عرج، ایک عرب کی جگہ ہے، وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے۔ آپ نے آواز سنی، آپ نے آواز سنی، اور آپ نے ساری زندگی میں کبھی کسی کو شیطان کا لفظ نہیں بولا۔ آپ نے ساری زندگی کبھی کسی کو، آپ نے کسی کا نام الٹا نہیں لیا، آپ نے کبھی کسی کو مذاق میں کالے رنگ کا نہیں کہا۔ آپ کی تعلیم ہے نا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے ہیں
خذوا الشیطان، توجہ کرنا، میں نے کہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خذوا الشیطان، اس شیطان کو پکڑو، اس شیطان کو پکڑو، اس کا منہ بند کر دو، اس کے پاس باؤنسری نہیں ہے۔ توجہ کرنا، وہ خالی الفاظ ہیں، آج کہتے ہیں باؤنسری کے بغیر، طبلے کے بغیر، اور کیا کہتے ہیں ہارمونیم، ہمیں تو نام بھی نہیں آتے، مالک کا شکر ہے ہمیں ان کے ناموں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بیان کرنے کے لیے بات کرنی پڑتی ہے۔ ہم اتنے بڑے اونچے ڈیک لگا لیتے ہیں رات کو، وہ بندہ سو بھی نہیں سکتا، وہ بندہ سو بھی نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج ہم نے کیا کیا ہے؟ کوئی بندہ ہمیں یہ ثابت بات کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کے 1,24,000 صحابہ یا 44,000 صحابہ کی رات کو کسی ٹائم برات آئی ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد کوئی کنسپٹ ہے آپ کا؟ پیارے محبوب آقا فرماتے ہیں عشاء کی نماز کو ادا کرو، فوری سو جاؤ، فوری سو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری نماز فجر رہ نہ جائے، تمہاری نماز فجر نہ رہ جائے۔ کبھی آپ خیال کرتے ہیں، آپ کہتے ہو موسیقی کے بغیر ہماری برات جچ نہیں سکتی، آپ کہتے ہو ڈھول ڈمکے کے بغیر ہماری برات سج نہیں سکتی۔ آئیے ذرا توجہ سے بات کو سنو، میرے پیغمبر فرماتے ہیں اس کے پاس، صحابی عرض کرتا ہے باؤنسری نہیں ہے، باؤنسری نہیں ہے، طبلہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خذوا الشیطان، اس کو پکڑو، شیطان کو پکڑو، اس کے منہ میں، اس کا منہ بند کرو۔ کس کو کہا؟ وہ گانا گا رہا تھا، الفاظ ایسے وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، آپ نے اس کا نام بگاڑ دیا، اتنا آپ کو اس سے نفرت ہوئی کہ آپ نے اس کا نام بگاڑ کر کہا خذوا الشیطان، شیطان کو پکڑو، اس کا منہ بند کرو۔ بھائیو، طبلے کے بغیر ہے، باؤنسری کے بغیر ہے، ہارمونیم کے بغیر ہے۔ ہم ڈی جے کو دعوت دیتے ہیں بھی وہ آ کے ہماری محفل میں سما کرے، وہ چلائیں۔ کیا تم آج مسلمان ہو؟ دعویٰ کرتے ہو کیا تمہارے بچے کی الگ شادی ہے؟ صحابہ کے بچوں کی شادی نہیں ہوئی یا صحابہ کا نکاح نہیں ہوا؟ عظیم تاریخ گواہ ہے، امی فاطمہ کا نکاح ہوتا ہے، امی عائشہ کا نکاح ہوتا ہے۔ آج تم ان کے، وہ ہمارے عقائد ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ ہمارے انبیاء ہیں۔ ہم کس لیے آئے ہیں؟ اسوہ حسنہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کیوں لے کے آتے ہیں؟ اور پھر جب اگلی بات سنیے، آئیے ذرا، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن رحمان کی آواز ہے، قرآن رحمان کی آواز ہے، گانا اور موسیقی شیطان کی آواز ہے۔ اب کیا فیصلہ تم کرو گے؟ جی میرا پہلا بیٹا ہے، میں اس کی شادی کروں، ڈی جے کو بگاؤں یا میں ڈیک لگاؤں رات کو اتنی اونچی آواز سے؟ دیکھیں، پہلے نمبر پہ بات ہے کہ میں اللہ کا قرآن اور پیغمبر کا فرمان بیان کر رہا ہوں، میں کسی پر تانا تشنیع نہیں کر رہا، میں کسی پر انگل نہیں اٹھا رہا، میری ذمہ داری ہے آج اس دور میں۔ اور تم نے وہ دور دیکھا، میرے پیغمبر صلی اللہ، انشاءاللہ میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں، بات آگے نہ نکل جائے۔ میرے پیغمبر یہ فرماتے ہیں قرآن رحمان کی آواز ہے، موسیقی گانا شیطان کی آواز ہے، شیطان کی آواز۔ آگے سنیے، آمینہ کے لال درریت فرماتے ہیں لِأَنْ يَمْتَلِي أَجَوْفُ رَجُلٍ فَيُحَنْ خَيْرٌ لَهُ مَنْ أَنْ يُمْتَلِي شُعْرًا۔ بہتر تھا، سنیے، بہتر ہے کہ آدمی کا پیٹ جس نے وہ گا رہا تھا، بغیر باؤنسری کے، بغیر ہارمونیم کے، بغیر ڈھول سے، وہ خالی آواز سے وہ گانا گا رہا تھا، اس کے لیے میرے پیغمبر نے فرمایا اس کو پتہ نہیں، اللہ نے اس کا پیٹ گندی پیپ سے بھر دیا، اللہ نے اس کا پیٹ گندی پیپ سے بھر دیا۔ کل قیامت کو آئے گا، اس کی آنتریاں پیچھے سے نکلی ہوں گی اور یہ پیپ کے فوارے اس کے منہ سے، کانوں سے، ناک سے نکلتے ہوں گے۔ کیوں؟ یہ موسیقی سنتا تھا، یہ کہتا تھا یہ موسیقی غذا ہے، استغفر اللہ۔ جب اللہ کا قرآن آتا ہے، جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سناتے ہیں،
بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے. جب میرے پیغمبر کا قرآن عمر فاروق سنتے ہیں ان کی کایا پلٹ جاتی ہے. جب عبداللہ بن مسعود ایک ہی نظر جماتے ہیں میرے پیغمبر کے چہرے پر اور یہود و نصارہ پیچھے سے انتظار کر رہے تھے، یہ یہودی کا سردار بیٹا ہے، یہ یہودی ہے اور سردار بیٹا، ہم نے عبداللہ بن مسعود کو بھیجا ہے، جاؤ جا کے اس سے بات کر کے آؤ. وہ کہتا ہے اللہ کی قسم ایسا چہرہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا احسن الکلام کلام اللہ، احسن الکلام کلام اللہ، وہ ایسا پڑھتا ہے. آج ہم کیا کہتے ہیں، بابا جی دعا ہی یاد کر لو. اللہ کی قسم اسے دعا یاد کرواتے کراتے صدیاں گزر گئی، وہ غفرانہ نہیں پڑھتا، وہ ابھی بھی غفرانہ کا پڑھتا ہے. گالی اتنی بڑی موٹی نکالتا ہے اور جب کہتے ہیں اللہ کا قرآن سیکھ لو اور 70 مرتبہ بھی اسے پڑھایا غفرانہ کا پڑھو، پھر بھی وہ پڑھتا ہے غفرانہ کا. کیا ہے اس کے دماغ میں؟ وہ موسیقی اس میں دماغ میں اللہ رسول کی بغاوت ہے. آج جو حفظ کرتے ہیں بڑے، وہ بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں، بڑے بڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ قرآن بھول جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے گناہ کا، اس وجہ سے قرآن کو بھول جاتے ہیں. میرا پیغمبر فرماتا ہے، عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، آج ہم نے دعویٰ کیا ہے تو اس دعوے پر پورا اترو مسلمانوں. تمہارے موبائلوں میں گانے ہیں ڈیلیٹ کرو، اس کی جگہ پہ قرآن کو رکھو، قرآن کے رب کے قرآن کی تلاوت کیا کرو. اللہ اکبر اللہ. آئیے ذرا توجہ سے، وہ جو آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس بندہ، وہ بندہ بغیر ہارمونیم کے گاتا ہے. اللہ کے رسول کی بد دعا ہے کہ اس کے پیٹ میں پیپ بھر جائے، پیپ سے بھر جائے، گندی پیپ سے بھر جائے. آئیے ذرا اگلی بات میں کروں. نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی مایہ ناز کتاب اغاشت اللحفانی من مساعد الشیطانی، اس اندر امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ وہ لکھتے ہیں شیطان کا قرآن اور رحمان کا قرآن. قرآن کو کہتے ہیں، قرآن کا معنی کیا ہے؟ بار بار پڑھنا. موسیقی بھی بار بار پڑھنا، وہ شیطان کا ہے، یہ رب رحمان کا قرآن ہے. آئیے ذرا جو ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، نبی مکرم رسول معظم حضرت جابر بن عبداللہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من لطام خدود و شق جیوب و دعی بدعوت الجاہلیہ. کیا فرماتے ہیں؟ جس نے گالوں کو پیٹا، گریبان کو پھاڑا، جاہلیت میں نوحہ بین کیا. یا دوسری حدیث میں ایسے آتا ہے، نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ، اس کی حدیث سنیے، ایمان کو تازہ کیجئے گا. اللہ اکبر اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ موسیقی کو سیکھنے والوں اور موسیقی کو سننے والوں، موسیقی سے پیار کرنے والوں، آج تم کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ لو جی قوالیاں لگا کے، وہ بس والا بھی قوالی لگاتا ہے، ہمارا رکشے والا بھی قوالی لگاتا ہے، بس والا بھی قوالی لگاتا ہے. کیوں؟ او اللہ کے بندے، گناہ کا جو گانے کا گناہ ہے وہ تیرا عمل ہے، تیری ذات پر عمل ہے. جو تو قوالی سنتا ہے وہ تیرے عقیدے کو چیلنج ہوتا ہے، تیرا عقیدہ کمزور ہے، تیرا عقیدہ کمزور ہے. میرے اللہ کے علاوہ کوئی بیٹیاں بیٹے نہیں دے سکتا، میرے اللہ کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا، میرے اللہ کے علاوہ تیرے رکشے میں گاڑی میں برکت کوئی نہیں ڈال سکتا. وہ قوالیوں سے، موسیقیوں سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. وہ جہنم کا تم ایندھن بنتے ہو. کاش تم اللہ کے قرآن کی تلاوت، رحمان صورت اپنے رکشے میں لگاتے اور اپنی گاڑی میں لگاتے، اس کے بعد اپنے لچھن دیکھتے کیسے اللہ تمہیں برکتیں عطا کرتا ہے. آج ہمارا عقیدہ ہے گانے کا جو گناہ ہے وہ تیرے عمل پر ہے. اگر قوالی کا جو گناہ ہے، جتنا مرضی اس قوالی میں اللہ کا نام لو، جو طبلہ ہے، یہ موسیقی ہے، یہ کیا ہے؟ آئیے ذرا توجہ سے. نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دوستو، اذا ظہرت الکائنات والمعازف
وشربت الخمور. آمینہ کے لال در یتیم فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا میری امت میں، سنو مسلمانوں سنو، میری امت پر پہلی امتوں کو زندہ دفن کیا گیا، ان کی شکلوں کو اللہ نے بدل دیا، پتھروں کی بارش اللہ نے ان کے اوپر مٹا دی، بارش کر دی. صحابہ اکرام پوچھتے ہیں متا، اللہ کے رسول آپ کی امت میں کب ایسا ہوگا؟ متا، اللہ کے رسول آپ کی امت میں ہم میں کب ایسا ہوگا کہ ہم زندہ زمین بوس کر دیے جائیں گے، ہم زندہ زمین میں گاڑ دیے جائیں گے، وہ کب ہوگا؟ آئیے ذرا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، جب گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی. عام ہے کہ نہیں ہے؟ اب بولو عام ہے کہ نہیں ہے؟ او بھائی اللہ خوشیاں نصیب کرے، لیکن ادخلوا فی السلم کافہ. اے مومنو، اگر مسلمان کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، پھر پورے کے پورے اللہ کا قرآن کہتا ہے اس دائرے میں داخل ہو جاؤ. غمی ہو اسلام کے مطابق غمی ہو، خوشی ہو اسلام کے مطابق، تمہاری بیٹی کی منگنی ہو، نکاح ہو، اسلام کے مطابق ہو، اسلام کے مطابق ہو. اللہ اکبر اللہ. جو بات میں کرنا چاہتا ہوں آئیے ذرا توجہ سے. ایران کا شہر آپ نے بام سنا ہوگا. میری پیغمبر کے امت میں ایسا ہوا. لوگوں ایران کا تم نے نام سنا ہے، ایران ایک ملک ہے، اس کا نام سنا ہے. میری طرف توجہ کرو بھائی، حدیث سنانے لگا ہوں آگے، میری طرف ٹائم تو ختم ہو گیا میرا. ایران کا شہر بام، پورے کے پورے وہ لوگ زلزلہ آتا ہے زمین بوس ہو جاتے ہیں، ہزاروں لوگ زمین میں دنسا دیے گئے. وہ بات پوری ہو گئی اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، جب گانے کو بجانے والیاں عام ہو جائیں گی. گھر گھر میں موسیقی ہے، گھر گھر میں موسیقی ہے، گھر گھر میں ہے. اللہ ہمیں صحیح کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری وہ زندگیوں کی. بیٹا باپ کیا کہتا ہے؟ اوے موبائل او لمی جدے اندر گامن چلن، تے ماں کہندی ہے موبائل او لمی جدے اندر رب دا قرآن پتر سنیا جاوے. کیسی ہے یہ تربیت؟ باپ کی کہندا ہے اور ماں کی کہندی گامنا نہ لمی. او میرے بھائی خوددارا، او قیامت آ چکی ہے. ایران دے اندر او شہر بام زمین بوس او لوگ ہو چکے نے، اور راتوں رات کنجریاں عورتوں نو نچان والے، ننگیاں نو نچان والے. او ایران بام شہر دے اندر اللہ نے پورے نو زندہ نو زمین بوس کر دیتا. وہ کس دور دے اندر ہویا؟ محمد کریم دے پہلے دور دے اندر یا میرے آقا دے دور دے اندر؟ میرے آقا علیہ السلام دنیا تو رخصت ہو گئے. اور میرے پیغمبر جو حیاتی دے اندر آپ نے حدیث سنائی سی اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، کہ جو لوگ موسیقی نو پسند کرنگے او ایرانیاں دا او شہر بام اللہ تعالی نے پورا زمین بوس دے اندر کر دیتا. کیوں؟ فلائیں کوچ دا ہوئے گڈی اس دے اندر سفر کرنا جدے اندر بڑا اچھا ڈیک لگا ہوئے. ساڈا مکالمہ اسی کرنے ہیں نہیں کرتے؟ نہیں تے کناں نو ٹونڈی لا لاں گے. بہترین جڑا دنیا دا گندا غلیظ پلیت وہ گانا ہے اسی لا کے انہوں سننا شروع کر دیں گے. رب دا ذکر کرو. الا تطمئن القلوب. اور خبردار لوگوں، تہاڈے دل نو اگر سکون ہے تو اللہ دے قرآن تے سکون ہے، اللہ دے قرآن مجید نال سکون ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اور تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر آسمان کے اوپر کروں گا. اور بلال چلتا زمین پر ہے، پر اس کی جوتوں کی آہٹ کی آواز جنت کے بالا خانوں میں آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ انہوں نے کہا تھا آہد آہد میرا اللہ ایک ہے. پھر محبت کی، اس پر ڈٹ گئے، کٹ گئے. لیکن اللہ کے رسول کی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. کیوں نوجوانوں، آج تمہیں کیا درس ملتا ہے؟ اس موسیقی، یہ شیطان کی آواز ہے، رحمان کی آواز قرآن ہے.
آئیے ذرا، میرا ٹائم ہو چکا ہے لیکن میں ایک حدیث سناؤں. نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بھائیو بڑی یہ دکھ کی بات ہے، آمنہ کے لال در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں آپ کو پتا ہونا چاہیے، تاریخ کو دہراؤ، سری لنکا میں بھی اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی امت کو زندہ زمین بوس کیا ہے. تم کہتے ہو اللہ کے رسول کا وجود جب تھا، خانہ کعبہ کے وہ کفار وہ خانہ کعبہ کا غلاف کو پکڑ کر کہتے تھے لا عذاب ہم پر، لا عذاب ہم پر. میرے پیغمبر کو اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جب تک آپ کا وجود ہے میں ان کفار پر میں عذاب مسلط نہیں کروں گا. میرے پیغمبر کا آخری کو وقت جب آتا ہے وفات پا جاتے ہیں، کتنے عرصے بعد ایران میں وہ زمین بوس ہوئے، سری لنکا میں بھی ہوئے، اور ترک کے رہنے والے وہ بھی جب اللہ کے بندے تھے، اللہ کا ان پر انعام تھا، جب انہوں نے بھی پورا جہاز میں وہ ننگی عورتیں ناچ رہی تھی، گانے گا رہی تھی، اللہ نے پورا جہاز کو زمین بوس کر دیا. وہ کہاں گئے؟ یہ اللہ کے رسول کی امت میں ہے، وہ آ چکا ہے، قیامت نزدیک ہے. نہ آج ہم سکون میں ہیں، اور کب سکون ملے گا؟ آج اولاد نافرمان ہے، اور کب تمہیں اپنی اولاد سے سکون ملے گا؟ جب اللہ کا ذکر تیرے گھر پر بھی ہوگا، تیرے وجود پر ہوگا، تیری زبان پر ہوگا. آج کہتے ہیں قوالیوں کو لگاتے ہیں، قوالیاں ثواب ہے سننا؟ کہاں لکھا ہے؟ وہ کہاں لکھا ہے؟ 50 سال وہ فوت ہو جاتا ہے وہ گویا مراسی، اس کو آج تم یاد کرتے ہو. اللہ کی تاریخ کو دہرانے والا اس کو تم یاد نہیں کرتے. محمد بن قاسم کو تم یاد نہیں کرتے. اور راجہ طاہر کی جو گردن اتارتا ہے طارق ابن زیاد، اس کو تم یاد نہیں کرتے. کس کو یاد کرتے ہو؟ یہ موسیقی کے پروگرام چلانے والے گانے والوں کو. آج اب فیصلہ تم کرو، آج فیصلہ تم کرو کہ آج ہم نے محمد رسول اللہ کا فرمان یاد کرنا ہے یا کہ موسیقی کے پروگراموں کو یاد کرنا ہے. خوشیاں اللہ عطا کرتا ہے، سنبھل جانا مسلمانوں. پیغمبر سنبھل جانا مسلمانوں. میرا پیغمبر انقلاب لے کے آتا ہے. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. وہ لوگ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ان پر حاوی نہیں ہوگا جنہوں نے کہہ دیا اللہ ایک ہے، اس میں لوامزاد اس کے حقوق، اس کے قرآن کی اطاعت پر وہ زندگی گزار دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ چھوٹا سا گناہ ہے. کون سا بھائی؟ کون سا چھوٹا سا گناہ ہے؟ داڑھی کاٹ لیتے ہو، داڑھی کو منوا دیتے ہو، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتا. یا تو پیغمبر کا اپنے جسم سے نام لینا زبان پر چھوڑ دو، اللہ کا سیدھے سادھے دارا سکندر سکھ بن جاؤ یا ہندو بن جاؤ. جب تم نے واطیع اللہ واطیع رسول کا نعرہ بھی لگاتے ہو تو پھر بھی داڑھی کو بوڑھے ہو چکے ہیں، ابھی تک شرم و حیا کی بات ہے. بوڑھے ہو چکے ہو پھر بھی کینچی لگاتے ہو، اس طرح لگاتے ہو. کیسے مسلمان ہو؟ اور کہتے ہو ڈول ڈمکے کے ساتھ برات آئے، اور کہتے ہو باجوں کے ساتھ برات آئے. ایک اللہ کا ولی پنڈی سے نکلتا ہے، پورا ٹرین کا ڈبہ کروایا، لاہور آتا ہے. اس بچی کو پتا چلا کہ اس کی تو داڑھی بہت لمبی ہے، جواب دے دیا. اسٹیشن ماسٹر کہتا ہے مبارک ہو، روتے ہیں، کہتے ہیں جواب دے دیا. کس لیے؟ کہتا ہے میری بڑی بیٹی کی داڑھی تھی، میرے بیٹے کی داڑھی کی وجہ سے اس نے، وہ ڈاکٹر سی امریکہ سے آئی، اس نے جواب دے دیا. وہ اسٹیشن ماسٹر کہتا ہے رک جاؤ، چلو میرے گھر پہ فلاں ہوٹل پہ میں اپنی بیٹی کو لے کے آتا ہوں. وہ امریکہ میں پڑی تھی، اور وہ جو اسٹیشن ماسٹر گھر پہ جاتا ہے، کہتا ہے بیٹی یہ بندہ ہے، تجھے اپنے نکاح میں موجود ہے، جو محمد رسول اللہ کی سنت کو سجایا ہے، تمہیں منظور ہے. وہ امریکہ میں ڈاکٹر تھی، اس نے انکار کیا. یہ بچی امریکہ میں ڈائریکٹر تھی انگریزوں کے اوپر، اس نے اس داڑھی والے کو قبول کر لیا. داڑھی والے کو قبول کر لیا. کیا ہو تم مسلمان ہو بھائی؟ اپنی کینچی لگانا، اس طرح لگانا کبیرہ گناہ ہے. چھوڑو، اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ. تم کیا تھے؟ میرے پاس اب وقت نہیں ہے، لیکن میں ایک ہی بات کو پڑھتا ہوں، اپنے جمعے کو ختم کرتا ہوں. تم کیا تھے؟ تم یہ تھے،
یہ بات عیاں ہے دنیا پر. تم کیا تھے؟ میں تمہیں اشارہ کرتا ہوں، سنو آج تم کیا بن گئے ہو. یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، میرے پیغمبر دے صحابہ. علامہ اقبال لکھ دے یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بز میں جہاں مہکائیں گے، یا خون میں نہا کر دم لیں گے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جئیں تو جی لیں گے. کیوں بھی عزت نہ جینا ہے کہ ذلیل و خوار ہونا ہے. عزت سے جئیں تو جی لیں گے، جا جام شہادت پی لیں گے. اللہم انا نسألک شہادہ فی سبیلک. اللہ مینوں تے میں سب تو پہلا دعا کرنا، اللہ مینوں جدوں بھی موت ہے شہادت دی موت ہے، سینہ کاری سناولا دا ہوئے، کفار دیاں گولیاں ہوئے. میرے بھائی یہی موت دی لذت ہے، یہی ساڈا شیوا ہے، یہی پیغمبر انقلاب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.